پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان میں انتخابی اتحاد کا فیصلہ ہوا ہے آزاد کشمیر میں. آپ کو کئی دفعہ انہوں نے بلوچستان حکومت میں بھی دعوت دی شمولیت کی، لیکن ایسا آپ لوگوں نے ایکسیپٹ ابھی تک کیا ہے یا نہیں، یا سوچ رہے ہیں اس پر؟ اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے ریزلٹس میں کتنی میجورٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس اتحاد کے بعد؟ جہاں تک آزاد کشمیر کا معاملہ ہے وہ کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتحاد ہے اور مل کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، مگر اس کے بعد ایک اور جو ایونچوئلٹی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر گئی ہے. اور پی ٹی آئی بائیکاٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ صورتحال کیا بنے گی یہ مجھے نہیں ابھی اس وقت تک پتا، کیونکہ وہاں معاملات کچھ اور بھی ٹھیک نہیں ہیں جیک کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، سٹنگ گورنمنٹ کے درمیان. تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ معاملات درست ہو جائیں ملک کے مفاد میں، آزاد کشمیر میں نہ صرف بلکہ پورے ملک میں. الیکشن میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے مختلف پارٹیوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئے واپس اور پارٹیسپیٹ کرے، کیونکہ ایک پارٹی کے بغیر جو ہے وہ پھر الیکشن جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کسی کا. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے منایا جائے اور منا کے الیکشن میں لایا جائے. کوئی ایسی پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں جو پوری کی جا سکتی ہیں وہ پوری کی جانی چاہیے، پرووائڈڈ کہ وہ دستور کے مطابق ہوں، قانون کے مطابق ہوں. باقی جہاں تک دوسری جگہوں پہ جو نا حکومت میں شرکت کی دعوت پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے ہاں صوبائی جماعتیں جو ہے وہ اس معاملے کو پہلے دیکھتی ہیں. تو وہ صوبائی بلاول کی طرف سے جو ہے وہ یہ پیشکش اس دفعہ موصول ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں کہا جاتا رہا جے یو آئی کو کہ آپ حکومت جوائن کریں، مگر اس دفعہ جو ہے وہ شاید معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے صوبائی جماعت کو، بلوچستان کی صوبائی جماعت کو. وہ پہلے غور کر لیں اس معاملے پہ، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے اس کی توثیق لازم ہوگی پھر ہماری مرکزی جماعت سے. تو پھر جب آئے گا پھر اس کو مرکزی جماعت دیکھے گی. سر تو اس سے پہلے آپ لوگوں کی جو یہ آفر کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس سے پہلے دونوں جماعتوں کے درمیان کے بات چیت چل رہی تھی یا پھر ایک ہی ملاقات میں یہ سب طے ہو گیا ہے، یا کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے تھے؟ اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ تو بلاول مجھے یاد ہے وہ امینڈمنٹس والے معاملے کے بعد جو ہے پہلے بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے، کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے. اس وقت میں بھی موجود تھا. پھر اس دفعہ جب آئے ہیں تو میں نہیں تھا. مین وائل کوئی بات چیت اگر ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. مگر آزاد کشمیر کے معاملے میں جو چونکہ درمیان میں معاملہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی جو ہے وہ دونوں پارٹیاں رابطے میں تھیں. ٹیلی فونکلی ہو سکتا ہے، ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے، مگر رابطے بہرحال موجود تھے. اگر رابطے نہ ہوتے تو پھر آزاد کشمیر والا معاملہ سیٹل نہ ہوتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطوں میں تھی دونوں پارٹی. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سر کہ نون لیگ سے تھوڑی سی آپ کی دوریاں بنی اور اس لیے یہاں پہ قربتیں بڑھ گئیں؟ نہیں، نون لیگ سے تو میرا خیال الیکشن سے ہی جو ہے نا وہ دوریاں ہیں. اس میں پھر کبھی بھی جو ہے نا وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کوئی نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ بہت اوقات جو ہے نا یہ کہا گیا شاید کہ کہیں جے یو آئی جو ہے وفاق میں جوائن کر لے یا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. مگر ہم نے ایک ڈسٹنس مینٹین کیا ہے حکومت سے، مرکزی حکومت سے، اور 2024 کے بعد یہ مسلسل جو ہے عمل ہے. نون لیگ کے ساتھ باقی احترام کا رشتہ برقرار ہے. احترام کو ہم نہیں چھوڑتے، کسی پارٹی کے ساتھ بھی احترام کا دامن ہمیں نہیں چھوڑا. تو سر 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اگر یہ آتی ہے اور اس پر بات چیت ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگ متفقہ طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے حق میں یا مخالفت میں جانے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ جب یہ کوئی ایسا ہوگا تو پھر اس کے اوپر بات کی جائے گی. جب 26th امینڈمنٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے جو نا وہ ان تعلق میں نہیں تھے، مگر بہرحال ہمارے ساتھ تعلق میں تھے اور ان کو ہر جگہ پہ اعتماد میں لیا گیا تھا. اور کم از کم جو ہے ہم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے جو ہے وہ نیا جو مسودہ بنایا تھا جس میں بہت ساری چیزوں کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا تھا. بہت ساری شرائط جو ہماری تھیں، جے یو آئی کی تھیں، وہ اس میں شامل کی گئی تھی. کچھ شرائط یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں، وہ بھی شامل کی گئی تھی. 26 امینڈمنٹ کی حد تک ہم نے کنسنسس جو ہے وہ ایک بنایا تھا جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، مگر پی ٹی آئی نے بعد میں بوجہ جو ہے نا وہ اس سے انکار کیا. اس کی ان کی اپنی ریزنز ہوں گی، مگر بہرحال ہم اور باقی سب جماعتیں اس میں تھے. 27ویں امینڈمنٹ میں ہم آن بورڈ نہیں تھے.
28ویں کا میں نہیں کہہ سکتا، جب آئے گی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. ویسے 28ویں کا نمبر تو ڈسٹرب ہو گیا ہوا، 28ویں کا نمبر جو ہے نا وہ ہم نے ان سے لے لیا ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ. اب وہ اچھا کامران صاحب، آپ ایک پروگرام میں سر ایک گفتگو کر رہے تھے کہ جو ترمیمیں بنتی ہیں وہ یہاں نہیں بنتی، یہ پرائیویٹلی ہائرڈ ایڈوکیٹس ہیں جو ڈرافٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ خود آپ لوگوں کو بھی حکومتی ڈرافٹس کا ویسے کچھ منٹوں پہلے یا کئی دفعہ پتہ تو چلتا نہیں ہے، آپ تک کچھ لیک خبریں پہنچ جاتی ہیں؟ ایسا ہے کہ جب 26th امینڈمنٹ آئی تھی تو بھی ہمیں ایک بند لفافہ جو ہے نا لا کے کالے اس میں جو ہے نا وہ لا کے دیا گیا تھا. اس سے پہلے کئی دن تک جو ہے نا وہ میں مسلسل ڈیمانڈ کرتا رہا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کیسے ہو جائے گا، اس میں یہ کر لیں گے، اس میں وہ کر لیں گے. تو ہم جب تک ہارڈ کاپی نہ دیکھ لیں زبانی بات پہ جو ہے نا وہ بلیو نہیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے اس پہ بلیو نہیں تھا. تو وہ جب وہ کاپی دی گئی تو مڈ نائٹ تھی آلموسٹ 26th امینڈمنٹ میں، اور صبح اجلاس بھی تھا جس کے اوپر ووٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، جس میں نواز شریف صاحب کو بلوا دیا گیا تھا. بہرحال وہ صبح فجر سے پہلے تک پڑھ کے اور اس کے اوپر ہم نے رائے بنا لی تھی. اور مولانا نے پھر کہا کہ نہیں، اس پہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس میں تو بہت سی چیزیں غلط ہیں. اور پھر اس کو ریجیکٹ کیا. پھر اس کے بعد 5 ہفتے تک مذاکرات چلے اور کافی چیزیں جو ہے نا وہ درست کی گئیں. کچھ چیزوں پہ اب بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اعتراض ہو سکتا ہے. اس میں بھی پرائیویٹلی لوگ ہائر ہوئے تھے. وہ ذاتی علم کہہ لیجیے آپ اس کو. تو ذاتی علم جو ہے نا وہ پھر اس میں بعض دوستوں کے بھی نام آ جاتے ہیں، مناسب نہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت دعوت دیتی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ آ کے مذاکرات کریں، بات شروع ہوتی ہے، چھ میں گوئیاں ہوتی ہیں، لیکن معاملات پھر سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جاتے ہیں. سلام دعا کر کے وزیر اعظم بھی اپنی کرسیوں پر واپس چلے جاتے ہیں اور کنکریٹ طریقے سے مذاکرات آگے نہیں بڑھتے. آپ کو لگتا ہے دونوں طرف سے ہی نیت ایسی ہے یا پھر پی ٹی آئی کا کچھ واقعی ہارڈ سٹانس ہے؟ دیکھیے، جب پی ٹی آئی تھی تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ نون کو اندر نہیں آنے دیتی تھی یا اس سے بات نہیں کرتی تھی. اسی طرح سے نون بھی جو ہے وہ خالی دور سے جو ہے نا ان کو اشارے کرتی ہے باقی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آگے نہیں آنے دیتے. وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک رہے گا نا. یہ ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں آ سکیں گی، یا وہ جائے گی یا وہ جائے گی، اکٹھے تو نہیں آ سکتے. تو کوئی بھی جو ہے نا اپنی موت کے پروانے پہ دستخط نہیں کرتا. اسی طرح سے. اور سر، پہلے پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی مطالبہ ہے کہ نیا الیکشن کمشنر جو ہے وہ تعینات کیا جائے، کیونکہ موجودہ کی مدت کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، ٹائم گزر چکا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس معاملے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا؟ بالکل سنجیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے، وہ جو 26 امینڈمنٹ کے وقت میں جو تھوڑا سا وہ دیا گیا تھا، ان کو ایک راستہ دیا گیا تھا، وہ فار دی ٹائم بینگ تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ اگلے 2.5 سال اس میں 2 سال گزار دیجیے. وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ایک وہ فنکشنل نہیں رہتا تھا الیکشن کمیشن آف